بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وفی حدیث العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وان من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ الی آخر الحدیث۔ آپ سارے بھائی اور بہنوں کا اسٹوڈی اسلام میں استقبال ہے۔ آج ہم حالات حاضرہ پر چند باتیں بولنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں سارے لوگوں کے دلوں میں، خاص کر مسلمانوں کے دلوں میں یہ خوف ہے، یہ دہشت ہے، یہ ڈر ہے، یہ حیرانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ ہمارا ملک ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، ہمارے ملک میں اندرونی طور پر بھی ایک دہشت ہے اور ایک طرح کا ڈر ہے، خوف ہے، اور باہر کی باتیں سن کر بھی بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ یا اللہ ہم کریں کیا۔ ایک مسلمان تو حساس ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں تو اللہ سے توفیق کی دعا کرتا ہے، یا اللہ صحیح بات سمجھا دے، صحیح بات بتا دے، جو سچے لوگ ہیں اللہ تو ان کی مدد کر۔ آج ہمارے ملک کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں، ان کو تو آپ جانتے بھی ہیں، لیکن ذرا دور کی باتیں عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہیں، معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور غلط لوگوں کی بات سننے سے ہمارے دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل یمن میں لڑائی ہو رہی ہے، اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یمن میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور صاحب اتنا خون بہا ہے، اتنی طاقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اور ایک طرح سے کافروں کی لڑائی ہے۔ یہ ہم کو بہت اس کی حقیقت جاننے کے لیے بہت دور جانا پڑے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو یمن کے اندر یہ قبیلہ ہے، حوثی قبیلہ، حوثی کہتے ہیں ان کو، یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور تھوڑے ہو کر بھی پورے یمن پر ان کو قبضہ ہو گیا قریب قریب۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ہیں ایران بھی، اسرائیل بھی، اور امریکہ بھی، اور سب ساری سلطنتیں سمجھیے کہ برطانیہ اور فرانس اور سب ساتھ ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام کو مٹانا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بچائے گا، قرآن کا یہ وعدہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی نبی اللہ تعالیٰ نے، ایسے فتنے سے، عذاب سے بچو، صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، تم کو بھی آئے گا، اس لیے کہ تم نے ظالموں کو نہیں روکا، ظالموں کا ہاتھ پکڑا نہیں، ظالم ظلم کرتے رہے، تم دیکھتے رہے، نہ دعا کی نہ بد دعا کی، اس لیے تم بھی مارے جاؤ گے اور تم پر بھی عذاب ہوگا۔ ایک صحابی ہیں عرباض ابن ساریہ، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو ترمذی کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کہا، بڑا پرتاثیر وعظ، آنکھیں سب ڈبڈبا گئیں، رونے لگے صحابہ، دل سب دہشت کے مارے عجیب ہونے لگے۔ تو صحابہ نے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے نا، تو اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت فرمائی، میرے بعد فتنے بہت آئیں گے، بہت سارے اختلافات ہوں گے، تم کیا کرو گے؟ میرے طریقے کو دیکھو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو دیکھو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، دوسری بدعتوں کا سب ساتھ مت دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت فرمائی۔
قیامت کے قریب جو فتنے دجال کے آنے سے پہلے آئیں گے اس کی بھی نشاندہی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، تقریباً سمجھے کہ 20-25 فتنے چھوٹے چھوٹے بتائے۔ دجال جب آئے گا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ وہی ہوگا، اسی لیے ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے اللہ کی حفاظت چاہتے تھے۔ دجال آنے والا ہے، سمجھیے پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہی دجال کے فتنے سے اللہ کی حفاظت چاہتے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، آگاہ کیا، لیکن ہمارے پیارے نے بہت تفصیل بتائی۔ ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ دجال ایران میں ایک جگہ اصفہان سے نکلے گا، اس کا ساتھ کون دیں گے؟ اصفہان کے 70,000 یہودی ساتھ دیں گے۔ یہودی، وہ یہودی ہوں گے، ایرانی ہوں گے اصفہان کے، اور سب وہ ڈریس پہنے ہوں گے جس کو طیلسان بولتے، جو پوپ وغیرہ پہنتے اس طرح کا ڈریس۔ دجال نکلے گا اصفہان سے، معلوم یہ ہوا کہ سب سے خطرناک بستی ہے ایران، اور ایران میں بھی اصفہان، لہذا دجال کا فتنہ وہاں سے شروع ہوگا۔ تاریخ کی باتیں تھوڑی دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں دنیا میں، ایک روم کی سلطنت، ایک فارس ایران کی سلطنت۔ اللہ کی مہربانی سے دونوں سلطنتوں کو اللہ نے ختم کر دیا، اپنی مہربانی سے مسلمانوں نے ان ممالک کو فتح کر کے اسلام کو پھیلایا۔ اس وقت سے ایک طرح سے دشمنی پیدا ہو گئی، عیسائیوں کو بھی، ایرانیوں کو بھی، فارسیوں کو بھی، مسلمانوں سے، اسلام سے۔ ایک بات یہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، اور یہ لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یمن سے آ کر، یہ لوگ بھی یمن سے آئے تھے، آ کر مدینے میں بس گئے تھے۔ لیکن ہمارے نبی اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے، اور یہودیوں نے کہا یہ تو دوسرے خاندان سے، ان کو نہیں مانیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرنے لگے۔ معاہدہ توڑا، پیکٹ کیا تو اس کو توڑا، سب کچھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قبیلوں کو سزا دی، 2 قبیلے کو تو مدینے سے نکال کر باہر بھیج دیا، اور ایک قبیلے کو قتل کر کے دفن کر دیا مدینے میں۔ اس لیے یہودیوں کو سب سے بڑی دشمنی مسلمانوں سے، کہ ان لوگوں نے ہم کو تباہ و برباد کیا۔ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر کی جنگ ہوئی اور یہودی ہار گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ کے جاؤ بستی۔ انہوں نے کہا دیکھیے اس بستی کو ہم نے آباد کیا اور سب باغ سب بسائے، ایسا کیجئے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، تمہارے ماتحت رہتے ہیں، یہاں کے جو باغ ہیں ان کو تیار کرتے ہیں، فصل لائیں گے، جو کچھ پیدا ہوگا ہمارا آدھا تمہارا آدھا کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ایسے ہی رہو، لیکن جب ہم چاہیں گے تم کو نکال دیں گے، جب تک چاہیں گے ہم رکھیں گے، پھر جب چاہیں گے نکال دیں گے۔ اب ایسے ہی رہتے تھے، لیکن شرارت بہت کرتے تھے۔ کوئی بھی مسلمان جاتا کہیں بھی پاتے اسے قتل کر کے پھینک دیتے، کبھی نالی میں پھینک دیتے، کبھی اور جگہ پھینکتے، کہتے ارے ہم کو معلوم نہیں کس نے کیا۔ ایسے کئی مسلمانوں کا قتل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر ان کو نکال دیا، چلے جاؤ یہاں سے، جا کے ملک شام وغیرہ میں جا کے بسو، یہاں نہیں رہنا۔ اس لیے یہودیوں کو بہت سخت مسلمانوں سے حضرت عمر سے دشمنی۔ اب یہ دشمنی ایسے ہی بڑھتے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک ایرانی نے جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے جو ہے حضرت عمر پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا، 7 جگہ حملہ کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بچ نہیں سکے، شہید ہو گئے۔ کیوں اس نے سزا دی؟ اس لیے کہ ایران کی سلطنت کو ختم کیے نا، ہماری سلطنت کو ختم کیا، یہی دشمنی تھی اور کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اتنے بڑے عدل انصاف والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ بچہ ان کے عدل و انصاف کی گواہی دیتا تھا۔ وہاں سے انتقام شروع ہوا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کا ایک یہودی جس کا نام تھا ابن سبا، سبا کا بیٹا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر مسلمان ہوا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ عبداللہ بن سبا یہ ظاہر میں مسلمان ہو گیا، لیکن اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ آدمی مسلمان ہوا تھا۔ بڑا فتنہ، بڑا فتنہ۔ عبداللہ بن سبا لعنت اللہ علیہ، ایرانی اور یہودی یہ آدمی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہ آدمی مصر گیا، ادھر ادھر جا کے لوگوں کو بولتا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ ہوتے ہوئے ہم دوسروں کو کیسا خلیفہ بنائیں، لہٰذا علی کو خلیفہ بنانا، یہ ابو بکر ظلم کیے، عمر ظلم کیے، عثمان ظلم کیے، یہ سب ظالم ہیں، لہٰذا حضرت عثمان کے خلاف ہم کو کارروائی کرنی چاہیے۔ چھپ 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 کے جا کے ہر جگہ دعوت دیتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا۔ ملک شام کو نہیں جا سکا اس لیے کہ حضرت معاویہ تھے وہاں، بہت سخت تھے۔ تو اس طرح ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک لشکر لے کر آ گیا مدینے کو، بے حساب لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے آپ خلیفہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں بھائی؟ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، سب سمجھائے۔ لوگ حج کو جا رہے ہیں اور یہ لوگ مدینے کو آئے لڑائی کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان نے ان کو سمجھایا نہیں تمہاری باتیں غلط ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ کچھ لوگ سادے سیدھے لوگ تھے، مان گئے ہاں بھائی ایسی غلطی نہیں ہے ان کی، واپس گئے۔ تو پھر عبداللہ بن سبا کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی ہم تو ناکام ہو گئے، ہم تو آئے تھے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے لیکن ہم تو واپس جا رہے ہیں ان کو قتل کیے بغیر۔ پھر بلا کے لے آیا پورے لوگوں کو مدینہ کو، آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کے اطراف گھیراؤ ڈالا، نکلنا نہیں گھر سے۔ نماز بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، مسجد میں سب ہو رہا ہے، لیکن کون پڑھاتے ہیں نماز، اذان کون دیتے ہیں؟ یہی سب باغی لوگ، فسادی لوگ جو حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عثمان کے گھر کے اندر پانی بھی نہیں جانا، کھانا بھی نہیں جانا، کچھ بھی نہیں جانا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قطرہ پانی نہیں ملتا تھا، یہ کھجور نہیں ملتا تھا۔ ایسی زندگی گزارے، بس ان کی بیوی نائلہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ کئی دن گزر گئے اس طرح۔ اس کے بعد دیوار پھان کے اندر آئے، صحابہ ہیں مسجد کے اندر، مدینے کے اندر۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا یہ اللہ کے رسول کے پیارا شہر ہے، یہاں خون نہیں بہانا، یہاں لڑائی نہیں ہونا، لہٰذا صحابہ کو حکم دے دیا کہ کوئی تلوار نہیں اٹھانا، کوئی ان کو قتل نہیں کرنا۔ اس لیے صحابہ سب مجبور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیٹوں کو بھیجتے تھے، حسن کو حسین کو، کہ جاؤ عثمان کی حفاظت کرو، اور سب ایسا ہوتا تھا۔ لیکن آخر میں کتنے دن رہتا، دیوار پھان کے گئے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ ان کو دفن کرنے میں نہیں دیا حضرت عثمان کو، کہا نہیں ان کو جلائیں گے۔ کسی طرح رات میں وہ لوگ جو محنت کر کے تھکے نا، لے جا کے رات میں مدینے کے قبرستان میں کنارے لے جا کے چھپا کے دفن کیے۔ اتنے باغی، اتنے شریر کامیاب ہو گئے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب صحابہ بہت پریشان ہیں، ان کو شہید کر کے فوراً حضرت علی سے کہا کہ آپ خلیفہ بنو۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں بنوں گا، کہا نہیں بنتے کہ تم کو بھی قتل کریں گے۔ زبردستی حضرت علی کو خلیفہ بنائے، خلیفہ بنا کر اب کہنے لگے چلو کوفہ کو، یہاں نہیں رہنا مدینے کو۔ حضرت علی بولے نہیں آؤں گا، کہا کہ آتے کہ نہیں تم کو بھی قتل کرنا ان کی طرح۔ مجبور کر کے حضرت علی کو فیملی کے ساتھ پکڑ کے لے گئے، کہاں؟ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا نا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، 6 مہینے کے بعد حضرت علی کی دوسری فیملی کے سارے لوگوں کو لے کر کوفے کو چلے گئے۔ حضرت علی 5 سال رہی، ایک دن بھی مدینے کو نہیں آ سکے، اتنا مجبور کر کے رکھے۔ بہت ستائے حضرت علی کو یہ لوگ، بہت ستائے، بہت، کہیں جا نہیں سکتے حضرت علی، کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مالی ولہذا الخبیث الاسود، یا اللہ یہ جو کالا کلوٹا یہودی شیطان صفت انسان ہے عبداللہ بن سبا، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟
یہ میرے اوپر حکومت کرتا ہے. یہاں تک حضرت علی مجبور ہوئے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت علی کو اللہ بنا دیا. بھائی آپ اللہ ہیں، آپ اللہ. کون؟ یہ عبداللہ بن سبا بھی اس کے ماننے والے. حضرت علی کہتے نہیں، کہتے نہیں نہیں آپ اللہ ہیں. حضرت علی نے سوچا ان سب کو قتل کرنا ہے. ان کے غلام تھے قنبر. قنبر کو بولے لکڑیاں لے آؤ جی، آگ جلاؤ جی. آگ جلائے. بولے کون کون بولتا ہے جی میں اللہ ہوں؟ پکڑ پکڑ کے ڈالے آگ میں، مارو جی ان کو، جہنم میں ڈالے، دنیا کی جہنم. چلے لیکن یہ بول کر گئے ہاں آپ ہی اللہ ہیں. اس طرح حضرت علی نے اس کالے خبیث عبداللہ بن سبا کو جو یہودی ایرانی تھا اس کو قتل کر دیا، جلا دیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا علی قتل کرو لیکن کسی کو مت جلاؤ. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے کسی کو نہیں جلائیں گے. یہاں تک کہ یہی لوگ حضرت علی کو بھی شہید کر دیے. ایسی ان کی خباثتیں اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. کون ہیں لوگ؟ ایرانی لوگ، جن کو کہتے ہیں ایرانی، فارسی، شیعہ لوگ. جس آدمی نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ابو لولو فیروز، ایران میں اس کی درگاہ ہے اور بہت زوردار اس کا عرس ہوتا ہے اور لوگ جا کے وہاں سجدہ کرتے ہیں اور ان کو فلاں کرتے ہیں. حضرت عمر کا قاتل، اس کی قبر بنا کر ایران میں رکھیں، اس کی درگاہ ہے. نعوذ باللہ. آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کی اسلام کے ساتھ کس قدر دشمنی ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حاجیوں کو 15,000 حاجیوں کو قتل کیا مکے میں اور حجر اسود کو نکال کر لے گئے بحرین کو. وہاں جا کے 7 سال تک 5 سال تک حجر اسود رکھے. کعبہ حجر اسود سے خالی تھا. بعد میں ان کو راضی کر کے پیسہ دے کے سب لیا گیا. پوری تاریخ آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے. یہ جو لوگ ہیں جن کو کہ ایرانی کہتے ہیں یا کہ جن کو کہ کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں. تو آپ اندازہ کریں آج یہی لوگ حوثی جو ہیں نا یمن کے اندر، یہ وہی ہیں ایرانی، یعنی شیعہ جن کو کہتے ہیں. شیعہ میں کئی فرقے ہیں. ایک زیدی فرقہ ہے جو بہت اچھا فرقہ ہے، یعنی وہ صرف یہ کہتا ہے کہ حضرت علی خلافت کے مستحق تھے، ابو بکر عمر عثمان نے خلافت کی، لیکن ان کو کافر نہیں بولتے، گمراہ نہیں بولتے. کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے حق لے لیا حضرت علی کا، اتنا ہی کہتے ہیں. یمن کے اندر اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، یعنی زیدی شیعہ، دوسرے سب لوگ ہیں، سب مل جل کر رہتے تھے. شادیاں بھی ہوتی تھیں آپس میں، پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ایک دوسرے کی جو مسجدیں بھی تھیں، کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن یہ ایک فرقہ ہے شیعہ کا، اس کو اثنا عشری کہتے ہیں، بہت پکا دشمن، ابو بکر عمر کا اس دشمن. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو پہلے حرمین پر قبضہ کرنا ہے، مکہ مدینے پر، اور جا کے مکہ مدینے میں اس ابو بکر عمر دونوں کی لاش کو نکال کے پھانسی دینا ہے اور قبضہ کرنا ہے مکہ مدینہ، اس کو پاک کرنا ہے. اس طرح کی سازشیں ان کی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہودیوں کی اور ایرانیوں کی کتنی ملی بھگت ہے اور کتنا یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لہٰذا آج حوثیوں کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ یہی لڑائی ہے. اس لیے آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. باقی باتیں انشاءاللہ پھر بیان کروں گا.